بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اکرموا شہر اللہ المحرم فمن اکرم المحرم اکرم اللہ بالجنۃ ونجاہ من النار صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم الحرام کی تکریم کرو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ جس نے محرم الحرام کی تعظیم اور توقیر کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عزت اور تکریم سے نوازے گا، دوزخ سے محفوظ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس حدیث کے راوی جامعۃ القرآن صاحب حیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں اکرموا کا جو لفظ آیا ہے، یہ اشارہ ہے کہ محرم الحرام میں بکثرت عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے۔ تو دوسری حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، من صام آخر یوم من ذی الحجہ، فرمایا کہ جس ایماندار نے ذو الحجۃ المبارک کے آخری دن اور محرم شریف کے پہلے دن کا روزہ رکھا، گویا کہ اس نے سال بھر کی عبادت اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لی۔ تو محترم سامعین، یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، اس میں خصوصاً یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم الحرام شریف، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سالہ ایسی عبادت لکھے گا کہ اس نے ہر شب قیام اور ہر دن 60 سال تک روزے رکھے، ایسی عبادت لکھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا، من صام یوم عاشوراء لم تمسہ النار، فرمایا جو ایماندار 10 محرم الحرام شریف کا روزہ رکھے گا، اس کے اوپر دوزخ کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی جائے گی، دوزخ کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی۔ تو یہ 10 محرم الحرام شریف کی عظمت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور چاہے 9-10 کا روزہ رکھ لیں، چاہے 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، یہ 2 روزے لازمی رکھنے ہیں۔ اور پورا سال تلاوت قرآن پاک کا ثواب جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کیسے ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 10 محرم الحرام کو قرآن پاک کی کم سے کم 10 آیتیں تلاوت کرے گا، فرمایا کہ اسے سارا سال قرآن پاک تلاوت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس دن کی ایک نیکی، 10 محرم الحرام شریف کی ایک نیکی 10,000 نیکیوں کے برابر ہوتی، اور اس دن کے روزے کا ثواب 700 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جو ایماندار 10 محرم الحرام شریف کے دن 4 رکعت نفل اس طریقے سے ادا کرے کہ اس کا ثواب امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح پاک کے لیے اصال کرے گا کہ روز قیامت یہ دونوں امام اس خوش نصیب شخص کی شفاعت کریں گے۔ تو طریقہ ادائیگی یہ ہے کہ 4 رکعت نوافل سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت کے بعد 15 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس طریقے سے یہ 4 نوافل جو ہے وہ ادا کرنے ہیں۔ اور اس کی گارنٹی جو ہے بہت بڑے امام حضرت شیخ شبلی، بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آزمایا
کہ 10 محرم الحرام شریف کو یہ 4 نفل پڑھ کے دونوں شہزادوں کی روح کو اصال کیا، تو رات کو جب سویا تو دونوں شہزادے میرے خواب میں آئے اور فرمایا دونوں شہزادوں نے کہ شبلی تم نے ہم کو خوش کیا جب ہم بشارت دیتے ہیں کہ روز قیامت تجھے اپنے ساتھ جنت میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے، اور فرمایا یہ صرف تیری ذات تک محدود نہیں بلکہ جو بھی ہمارا محب اس طریقے سے سال ثواب کا تحفہ ہم تک پہنچائے گا اس کی شفاعت قیامت الدن ہم دونوں شہزادے کریں گے۔ تو یہ نوافل بھی ضرور ادا کرنے چاہیے۔ تو محترم سامعین، یتیم پر شفقت خاص طور پر 10 محرم الحرام شریف کے دن، حدیث مبارکہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، جس نے 10 محرم الحرام کو یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، اسے ہر ایک بال کے بدلے ایک درجہ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرے گا، اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ محترم سامعین، 10 محرم الحرام شریف کے دن بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ سن لیں، بزرگان دین اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو درجہ ذیل اعمال بجا لانا سنت ہے۔ نمبر 1، خشیت الہی سے رونا، قبروں کی زیارت کرنا، نماز جنازہ تلاش کر کے ادا کرنا، والدین کی قبر پر حاضری دینا، سورہ اخلاص 100 دفعہ پڑھنا، اور یتیموں پر شفقت، بڑا ہاتھ پھیرنا، روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، دعا مانگنا، علماء کی زیارت کرنا، اور صدقہ خیرات دینا، خصوصاً حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمات میں ہدیہ نیاز پیش کرنا، کم از کم قرآن پاک کی 10 آیتیں تلاوت کرنا، اور 10 مسلمانوں سے مصافحہ کرنا۔ یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام شریف کو یہ عمل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں یہ عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔